ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اس طرح ٹریٹ کریں جیسے ٹریٹ کرنے کا حق ہے. یاد رکھیں میرے نبی پاک نرم ضرور تھے لیکن رسول اللہ نے کبھی عقیدے پر سودے بازی نہیں فرمائی. ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے پہ نرمیاں نہیں چلتی، عقیدے پر سختی اور بنیاد اور مضبوطی چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ آیا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس نے کہا تھا اگر آپ اپنے بعد مجھے صرف میری فیملی کے نبی بنا دیں تو میں کلمہ پڑھ کے ایمان لانے پہ تیار ہوں. رسول اللہ کے ہاتھ میں جریدہ چھڑی مبارک تھی، حضور پاک نے اٹھا کر فرمایا تھا مسلمہ اگر تو یہ چھڑی کی شرط رکھ کے بھی اس بنیاد پہ کلمہ پڑھے کہ نبوت میرے بعد ختم نہ ہو تو میں یہ چھڑی بھی درخت والی تمہیں نہیں دوں گا. اتنی سختی رسول اللہ نے دکھائی ہے. حالانکہ وہ مسلمہ تو مہمان بن کے مدینہ آیا ہوا تھا، اور مہمان کے لیے حکم ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ مہمان کی عزت کرو. رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ کے رسول کا کہ اگر تم اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو مہمان کا اکرام کرو. لیکن اس کے باوجود بھی جب اس نے عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کی تو رسول اللہ نے بالکل واضح جواب دے دیا. تو ہمیں قادیانیوں کے معاملات میں اسلامی غیرت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ان دلائل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور انٹرنیٹ پر آئیڈیز پر، یا ہم اگر صحافی ہیں ہمارے پاس اخبار ہے، ہم اخبار میں، ہم اسکول کے استاد ہیں اپنے شاگردوں میں، ہم مسجد کے مولوی ہیں اپنے طالب علموں میں، ہم مدرسے کے استاد ہیں اپنے تمام طلباء میں، اور اسی طرح ہم وکیل ہیں تو اپنے بار میں، جج ہے تو اپنے چیمبر میں، یا ہم باقی کوئی عوام میں ہیں، تاجر ہے تو اپنے دکانوں میں بیٹھ کر ختم نبوت کا اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں. اگر ہم نہیں کریں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہر نعمت کے متعلق اللہ پوچھے گا. تو نبوت بہت بڑی نعمت ہے، اور نبوت وہ نعمت ہے جب اللہ نے آپ میں اور ہم میں رسول اللہ کو بھیجا تو اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگو میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے. تو یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا. میرے دوستو یاد رکھنا ہمیں ختم نبوت کا کام کرنا چاہیے. میں ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہے تو مال لگے، مال نہیں ہے تو وقت تو ہے نا، میں وقت دوں عقیدہ ختم نبوت پہ. زبان ہے میرے پاس، میں اس پہ چلاؤں. میرے پاس طاقت ہے، دنیا میں مجھے دوست سنتے ہیں، میں اس کی بات کروں. میں مثال دیتا ہوں، ہماری ایک آئی ڈی پہ 5000 فرینڈ ہوتے ہیں. 5000 فرینڈ پہ ناراض نہ ہونا، میں اب ایک لفظ کہنے لگا ہوں، یہ فلم اسٹار کی تصویر شیئر کرنے پر، یہ وہاں پہ پٹھان اور سردار کے لطیفہ شیئر کرنے پر تو میرے کمنٹ بڑے آئیں گے، مجھے لائک بڑے ملیں گے، واہ 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 اس نے تو بڑی اچھی لطیفے کی بات کر دی. کتنا بہتر ہوتا کہ میں اپنی آئی ڈی کو رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے بطور وکیل استعمال کرتا. یار سلام ہے اس پیسہ کو جو ختم نبوت کے اشاعت پہ لگے، سلام ہے اس آئی ڈی کو جو ختم نبوت کے لیے استعمال ہو، سلام ہے ان شخصوں کو، ان اشخاص کو، ان افراد کو جو حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے چلیں. یہ ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں اور لوگ روز دیکھتے ہیں اب اتنے ویو آ گئے، اتنے بندوں نے دیکھ لیے. ہم ختم نبوت کے اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کے اسٹیٹس کیوں نہیں لگاتے؟ اسٹیٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، میں کس اسٹیٹس کو میں ہوں؟ تو آپ بتائیں نا کہ میں حضور پاک کا عاشق ہوں، میں ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہوں. تو یہ چیز یقین مانے میں اپنی بات کروں نا، میں اپنی کارگزاری سنا دوں. یہ میرے ایک موبائل میں کم از کم کوئی 10,000 کے لگ بھگ نمبر فیڈ ہیں جی میل میں، آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں. میرے ایک واٹس ایپ پر 5-5 ہزار نمبر فیڈ ہوں گے، یا اس سے بھی شاید زائد. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں ختم نبوت کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، دین کے لیے اسٹیٹس لگاتا ہوں، اور آج تک نہیں دیکھا کہ اس میں کتنے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ میں دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہوں. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میرے ایک شاگرد نے کہا استاد جی آپ کے اسٹیٹس پہ ویو تو دیکھیں، 2000 سے اوپر ویو تھے جن نے اسٹیٹس دیکھا ابھی 24 گھنٹے کے اندر. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری تصویر اپلوڈ ہو یار، اس پر تو لائک دینا، کمنٹس دینا، یہ کرنا وہ کرنا. ختم نبوت کا پھریلا آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم رسول اللہ کی یار 5000 آدمی پر ایک کلک میں چیز جائے گی، اور یہ ہاتھ سے جائے گی نا. سورۃ یاسین میں ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم، کیا لفظ ہے؟ فرمایا منہ پہ مہر ہوگی اور ہاتھ بولے گا. تو قیامت میں اگر ہاتھ بولا کہ اس نے ختم نبوت کے لیے کام کیا تو نجات پکی ہے، جنت جانا پکا ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. تو میرے دوستو یہ پروگرام، یہ محنت، یہ تگودو، یہ آپ کو یہاں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے
کہ ہم یہاں جب آئے تھے شاید ہمارا کوئی ذہن اور ہو، لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہم ختم نبوت کے وکیل بن کے جائیں۔ ہر بندہ اپنے دوستوں میں، ہر بندہ اپنی فرینڈشپ میں، ہر بندہ اپنے کولیگز میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے تاجروں میں، اپنے بھائیوں میں ختم نبوت کی بات کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔